ہو، اوابین ہو. اشراق تو سونے میں گزر، سحری کھا کے نماز پڑھے، جو سوئے تو اٹھے 9 بجے. اوابین وہ افطار کا کہاں آر اٹھنے کو دل ہوتے، افطار پورا ناک تک گل لیے آر اٹھی بیٹھی ہوتے ہیں. چاشت وہ بھی سونے میں چلا جاتا ہے. تہجد سحری کھانے میں چلا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں یہ نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں کثرت سے نیکی کرنی چاہیے. تو جو رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا، غیر رمضان میں ایک فرض کا ثواب ملے گا. آگے اور بھی آفر ہے، اور بھی اللہ نے برکت رکھا ہے، آفر رکھا ہے. فرمایا من ادى فيه فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فيما سواه. آئے ہائے کتنا بہترین آفر ہے، مگر ہمیں توجہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو رمضان میں ایک فرض ادا کر لے گا، فرض نماز پڑھ لیا، غیر رمضان میں 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ہمیں پڑھتے نہیں، نماز رمضان میں ہی چھوٹ جاتے. پہلے رمضان 3 دن تک بہت بھیڑ، مانے ریگولر نمازی کو جگہ ملے گا نہیں. ریگولر جو نمازی رہیں گے ان کو جگہ نہیں ملے گی. پھر جب 5 روزہ چلا گیا، آر ہوتے کام وام رہتے کیا جا سکیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے. رمضان یہ نیکیوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے. جیسے پورے سال ہم بزنس بیپار کرتے ہیں، کیونکہ میں بزنس بیپار کا مثال اکثر اس لیے دیتا ہوں کہ یہاں کا ماحول جو ہے تجارتی ماحول ہے، بزنس بیپار کا ماحول ہے. اگر وہی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں زیادہ آئے گی. تو پورے سال ہم بزنس بیپار کرتے ہیں تو بیپار ماند چلتا ہے. بیپار اچھا کب ہوتا ہے؟ عید کے موسم میں. عید کے موسم میں بیپار چلتا ہے. رات کے 12 بجے ہو جاتا ہے دکان بند کرتے کرتے. کہے بھائی تھوڑا آرام کر لو، کھانا کھا لو، نماز پڑھ لو، تراویح پڑھ لو. نہیں مول صاحب، بیپار کا سیزن ہے، کچھ ہی کہہ سکو نہیں تم. بیپار کا سیزن ہے، کھانے پینے میں فرصت کہاں ہے؟ تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بیپار کے سیزن کو دیکھ کر ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. یہ سیزن اور واپس آنے والا نہیں ہے، اس لیے جتنا لوٹنا ہے اسی سیزن میں لوٹ لو. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ رمضان بھی نیکیوں کو لوٹنے کا سیزن ہے، آفر والا سیزن ہے، مگر ہمیں اس پر توجہ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہاں پیسہ نہیں ملتا. ہمیں یہاں پیسے نہیں ملتے. اگر تم کہو بھائی تم پورے رمضان تراویح 20 رکعت پڑھو، میں تمہیں 20,000 روپے دوں، کون بندہ ہے جو چھوڑ دے گا؟ کوئی چھوڑنے والا کو تیار نہیں. 20,000 روپے ملے گا، نیکی کو نیکی ملے گا، پیسے کو پیسہ ملے گا. یہاں نیکی ملے گا نہیں. یہاں ہم نے پڑھا پیسے کے لیے پڑھا ہے. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آدمی جیسا نیت کرے گا ویسے اس کو ملے گا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا، نیت میں اللہ رسول ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے، تو اس کا ثواب اس سے ملے گا. اور جس نے ہجرت کیا دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، اس کا ہجرت اسی طرف لوٹ جائے گا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایسے ہی جس نے تراویح پڑھا اللہ کے لیے تو اسے ثواب ملے گا، پیسے کے لیے پڑھو گے ثواب نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ. جس نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا اسے غیر رمضان میں 70 فرض کا ثواب ملے گا. کتنا بہترین آفر ہے، مگر ہمیں قدر نہیں ہے. رمضان کی قدر ہمیں نہیں ہے. ہم رمضان لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، بعض لوگ کیا روزہ رکھیں گے، کام دھندہ تو کچھ نہیں، روزہ رکھ کے کام کریں گے نہیں، موبائل میں بیٹھ کے گیم کھیلتے رہیں گے. موبائل میں بیٹھ کے گیم کھیلتے رہیں گے. کوئی ایسے ہی بیٹھ کے گیم کھیلتا رہے گا، کوئی بیٹھ کے باتیں گپیں ہانکتے رہے گا. کچھ کام نہیں، روزہ رکھ کے کام تو کری ہوگا نہیں، بس ایسے ہی بیٹھا کام کریں گے جو بیکار کام. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک فرض ادا کیا غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا. اور کیا فرمایا؟ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ. اللہ کے نبی نے بہترین بات بتلائی کہ وہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ، وہ صبر کا مہینہ ہے. روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے میں گرمی کی شدت ہوگی، بھوک کی تڑپ ہوگی، پیاس کی سختی ہوگی، پیاس سے آدمی بلبلا جائے گا. گرمی کا روزہ ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. صبر کریں. صبر کے 3 قسمیں ہیں. ایک صبر علی الطاعات، نیکی کرنے پر صبر. روزہ رکھنا ہے، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اس پر صبر کرنا ہے. تراویح پڑھنی ہے،
اٹھنا بیٹھنا ہے، کھڑے ہو کے قرآن سننا ہے، اگر اس پر تکلیف ہوتی ہے صبر کرے، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ دوسرا صبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر، گناہ سے صبر۔ گناہ صبر کیا ہے؟ سحری کھا لیا اور اٹھنے کو دل ہوتے نہیں، نماز پڑھوں گا نہیں، سحری کھا کے سو گیا، اٹھنے کو دل ہوتے نہیں، فجر کا نماز پڑھنے کو جی چاہتے نہیں، کس کے کھا لیا ناک تک نہیں، وہاں اٹھے، اٹھ کے نماز پڑھے، اٹھ کے نماز پڑھے۔ جھوٹ بولنے کا موقع ہے، جھوٹ بول کے نکل سکتا تھا مگر جھوٹ بولا نہیں، سچ بولا، سچ بولا۔ کسی کو دھوکہ دے سکتا تھا مگر دیا نہیں، انصاف کا معاملہ کیا، تو وہ گناہوں سے صبر، گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچ کے جو صبر کیا تو اسے کہتے ہیں صبر عن المعصیہ۔ اور ایک صبر علی المصیبہ، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر کرنا ہے، یہ صبر علی المصیبہ۔ یہ صبر کے 3 قسمیں ہیں، صبر کے 3 قسمیں ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھتے ہو تکلیف ہوتی ہے، تراویح پڑھتے ہو تکلیف ہوتی ہے، اس پر صبر کرے۔ اور کیا فرمایا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، ٹھیک ہے ہم نے صبر کریں گے، اللہ ملے گا کیا ہم کو؟ ہم لوگ صبر کریں گے روزہ رکھ کے مگر ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ میرا ساتھ، میرا پڑوسی ہے، غریب ہے، نادار ہے، میں بڑا اچھا بنا کے کھاتا ہوں، بیچارے کو کچھ ملتا نہیں ہے، میں تھوڑا اسے دے دوں، میں تھوڑا اسے دے دوں، میں اچھا بنایا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، تھوڑا دے دوں، کیا حرج ہے؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو غریب اور کمتر انسان ہے ان کا کھانا ہم سے اچھا ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ نہ ہو سکے کم سے کم ہمارے برابر تو ہو جائے، ہمارے برابر تو ہو جائے۔ میں چکن پکوڑا بنا کے کھاتا ہوں، میرا بھائی ہے اسے دال روٹی بھی میسر نہیں ہے، کم سے کم اسے تو دے دیا کرو۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ ہم کھاتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، مگر ہمارا ساتھ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے سائیڈ میں اس کا گھر ہے گا تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں۔ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کریں غرباء مساکین پر۔ اور کیا فرمایا؟ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ دیکھیں بہت سے ایسے بندے ہیں جو کمتر ہیں، غریب ہیں، مگر رمضان کے مہینے دیکھو بہت اچھا کھانا پکائے کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، ان کے رزق کو اللہ بڑھا دیتا ہے، مومن کے رزق کو اللہ بڑھا۔ جب اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا تو ہم بھی دل کھول کر خرچ کیا کریں، فضول خرچی نہیں، نیک کام میں، کیا نیک کام میں خرچ کریں، خود کھائیں اوروں کو کھلائیں، خود کھائیں اوروں کو کھلائیں، غریب مسکینوں کو کھلائیں، اللہ نے رزق بڑھا دیتا ہے اس مہینے میں۔ اور کیا فرمایا؟ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جب رزق بڑھ گیا ہے تو کیا اسے دبا کے رکھو گے؟ نہیں، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب اللہ رزق کو اضافہ کیا، رزق بڑھایا ہے تو دبا کے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ جو روزہ دار ہے ان کو افطار کرائے، غریبوں کو، مسکینوں کو، روزہ داروں کی افطار کرائے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وَعِتْقُ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، گردن مطلب اس کو پورا جہنم سے نکال دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور بھی آسانی اللہ کے نبی نے فرمایا، آگے وہ حدیث میں آ رہا ہے، اور بھی آسان ہے۔ کان لہ مثل اجری من غیر ان ینتقص، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر روزہ افطار کراؤ گے کسی کو، روزہ افطار کراؤ گے کسی کو تو اس کے ثواب سے تم کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ تم کو الگ سے بینیفٹ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ جس کو کرایا اس کے ثواب سے ہمیں مل جائے، نہیں، اس کا ثواب ایسے ہی رہے گا، مگر تم کو جو اجر ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ صحابہ نے فرمایا
قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا فیجد ما یفطر به الصائم، اللہ کے نبی نے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، ہر بندہ اتنی وسعت نہیں رکھتا روزہ دار کو افطار کرائے۔ افطار کرانے کا صحابہ نے کیا سوچا کہ تھان بھر بھر کے روزہ دار کو کھلایا جائے۔ ہماری ذہن میں بھی یہی سوال جب سنے تو یہی سوال ذہن میں آیا ہوگا کہ روزہ دار کو افطار کرانے مطلب تو ایک خانچہ جو ہے روزہ دار کے پاس بھیجا جائے، نہیں، اللہ کے نبی نے آسانی فرمائی، فقال یعطی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہر بندے کے لیے وسعت ہے، روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب اللہ اسے بھی دے دے جو ایک کھجور کھلا دے کسی کو، روزہ افطاری میں ایک کھجور کسی کو کھلا دے اسے ثواب ملے گا، یا ایک گلاس پانی پلا دے ثواب وہی ملے گا، یا ایک گلاس لسی شربت پلا دے لسی پلا دے ثواب وہی ملے گا۔ پورا تھال بھر کے دینا یہ ضروری نہیں ہے، اگر کسی کے پاس وسعت ہے دے سکتا ہے کوئی بات نہیں، دے شوق سے دے، شوق سے دے۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ ہم میں تو ہر بندہ اتنی وسعت نہیں رکھتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب جو ہے کوئی کھجور کھلا دے تب بھی مل جائے گا، کوئی پانی پلا دے تب بھی مل جائے گا، کوئی لسی پلا دے تب بھی مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے، کتنی برکتیں اللہ رکھی ہے اس مہینے میں، کتنی آفر بمپر آفر رکھی ہے۔ میرا جی خوش ہو جاتا ہے اس حدیث کو پڑھنے میں اور رمضان کی فضیلت کو پڑھنے میں، جی خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اول رحمت، اس کا پہلا عشرہ 10 دن جو یہ رحمت ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی 10 دن جو یہ مغفرت ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن تو جہنم سے خلاصی ہی خلاصی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں اس کی تشریح لکھتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت اس کے لیے ہے جو اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہو، جس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے، اس کے لیے پہلے سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور جو تھوڑا گناہ گار ہے وہ 10 دن روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، درمیان عشرہ مغفرت ہے۔ اور جو اور تھوڑا زیادہ گناہ گار ہے تو جب 20 دن روزہ رکھنے کے بعد اس کے لیے پھر آگ سے خلاصی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، روزہ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی مزدوری لیتا ہے یا کوئی کسی سے کام لیتا ہے، آدمی رکھا ہوا ہے کام لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے کام کو ہلکا کر دیں، مزدور کے کام کو ہلکا کر دیں۔ رمضان میں اگر کوئی مزدوری کیا ہے، روزہ رکھ کے مزدوری کرتا ہے، تو ہم ایسا نہیں کہ بالکل کھٹاتے رہیں اسے، نہیں، اگر بندہ روزہ رکھا ہے تو اس کے کام کو ہلکا کر دیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ کتنا بہترین آفر اللہ نے دے رکھا ہے، مگر ہم لینا نہیں چاہتے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَاسْتَخْسِرُوا مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی، 4 خصلتوں کو کثرت سے کیا کرو، 4 چیزیں کثرت سے کرو لازماً۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو رب کو راضی کرنے والی ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو کیے بنا تمہارا کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ 2 چیزیں فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ۔ وہ 2 خصلتیں جو اللہ کو راضی کرنے والی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، افضل الذکر ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گئے، بولے کہ اللہ کوئی ذکر ایسا بتا دے جو مجھے خاص اور امپورٹنٹ ذکر ایسا بتا دے جو میں تجھ سے یاد کیا کروں اس ذکر سے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو تیرے ہر بندے پڑھتے ہیں، میں کوئی خاص امپورٹنٹ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ اگر 7 زمین اور 7 آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ کلمہ والا پلڑا وزن سے جھک جائے گا، اتنا اہم کلمہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کثرت سے لا الہ الا اللہ کو پڑھا کریں۔ ہم رمضان کا مہینہ روزہ رکھتے، کام تو بہت کم لوگ کرتے ہیں،
ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے لہو لعب کرتے ہیں، کھیل تماشے میں، فضول گوئی، فضول بے حیائی کی باتیں کرنے میں، فضول کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کثرت سے لا الہ الا اللہ، چلتے ہیں پھرتے لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، سوئے ہیں لا الہ الا اللہ، بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ، کام کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہا کریں۔ اور فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کثرت سے پڑھتا رہ کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے۔ اور استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے اللہ بارش برسائے۔ اگر کوئی کثرت سے استغفار پڑے گا آسمان سے بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، لوگ کہتے ہیں میرے مال میں برکت ہوتے نہیں، میرا مال اٹھتے نہیں، جتنا کما تو کہاں کدھر نکل جاتے میں جان سکتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کثرت سے استغفار پڑھو۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر استغفار پڑھیں گے اللہ مال میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، مال بھی زیادہ ہوگا، اولاد بھی زیادہ ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر کثرت سے ہم استغفار پڑھیں گے اللہ باغات دیں گے، نہریں جاری کر دیں گے۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے، اس لیے بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عورتیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں، استغفار پڑھتی رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیں، جھاڑو دیتی ہیں، استغفار پڑھتی رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیں، کپڑا صاف کرتی ہیں، استغفار پڑھتی رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، دل میں اگر مزہ ہے تو ہر چیز میں لذت ہے۔ تو دو خصلتیں یہ ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ لَكُمْ لَا غِنَاءَ لَكُمْ بِكُمْ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، دو خصلتیں ایسی ہیں جس کے کیے بنا ہمیں چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک ہے جنت کا سوال، دوسرا جہنم سے پناہ۔ اس مبارک مہینے میں کثرت سے اللہ سے جنت طلب کریں، جنت کو مانگیں۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اسے کثرت سے پڑھا گیا، اللہ میں تجھے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ کثرت سے جنت کو مانگا کریں اللہ سے، اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کی سیراب کرایا، کسی روزہ دار کو سیراب کرایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو میرے حوض سے پانی دیا جائے گا، میرے حوض سے وہ پیے گا پانی، حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ اور جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں آئے گا جنت میں داخل ہونے تک، جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی اسے۔ تو یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، غمخواری والا مہینہ ہے۔ میں نے لمبی حدیث تلاوت کی تھی، اس کا مختصراً انداز میں جتنی تشریح میں کر سکتا تھا، مختصراً انداز میں، لمبی کرتا تو بہت وقت ہوتا، مختصراً انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے تشریح کی ہے۔ میرے دوست بزرگ، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ